الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے غریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرف تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماں و بہنوں، نبی کی محبت میں ہم سارے اکٹھے ہوئے. کہو بے شک نبی سے پیار ہے. کن کن کو نبی سے پیار ہے بتاؤ. ماشاءاللہ سارے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ روز محشر میں آقا کی شفاعت مجھے اور آپ کو میسر فرمائے. کہو آمین. میرا آقا کہے، شاعر نے کہا ہے، پیش حق
مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہم سارے جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، جنت کھلوا دو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ دانہ کھایا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، اگر اللہ نے اس پر میری گرفت کی میں کیا جواب دوں گا؟ اذهبوا الى غیری، حدیث میں جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہم سارے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، 950 سال تبلیغ کی، پتھر کھائے، مار کھائے، جسم کو لہو لہان کرایا۔ آپ کا تو بڑا قرب ہے رب کعبہ کی دہلیز پر، آپ ہمارے لیے جنت کھلوا دیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہم سارے آئیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کہ اللہ نے آپ کو خلیل کا لقب دیا، اب اللہ کے دوست ہے، آپ ہمارے لیے جنت کھلوا دیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ توریہ تھا، لیکن اگر اللہ نے اس پر میری پکڑ کر لی میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری، ہم سارے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا جنت کھلوا دیجئے، کہا میں نے وہ کتی کو تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا تھا، اگر اللہ نے اس پر مجھے سوال کر لیا میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ سارے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں سے آ رہے ہو، اب کہیں نہ جانا، جاؤ آمینہ کے لال کے پاس چلے جاؤ۔ ہم سیدھے سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میرا نبی نہ کہے گا جاؤ داؤد کے پاس، میرا نبی نہ کہے گا جاؤ سلیمان کے پاس، میرا نبی نہ کہے گا جاؤ یعقوب کے پاس، کسی نبی کے پاس نہ بھیجیں گا میرا نبی، بلکہ بارگاہ عزدی میں جائیں گے، ہمارے آقا لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، میرے حبیب سر اٹھا، مانگنے کیا مانگتا ہے، سفارش کرنا تیرا کام ہوگا، جنت کھول دینا مجرم کا کام ہوگا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ اور ایک بات، ہمارے نبی کو دنیا سے گئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہ میں نے حضور کو دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، ارے بولو دیکھا ہے، بلکہ ہم کوٹ کوٹ کے رگ و ریشے میں نبی کا پیار میرے تمہارے وجود کے اندر بسا ہوا ہے۔ ہم ہر گستاخ کو معاف کر سکتے ہیں، نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی گالی دے، آپ کو کوئی گالی دے، آپ بخش دیں گے، چلو بھائی گالی اس کی عادت ہے، فیشن ہے، لیکن اگر کسی نے نبی کو گالی دی تو ہم جان لینے پہ اتر آتے، جان لے لیں گے یا تو جان دے دیں گے۔ ارے غلط کہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ دل میں، رگ و ریشے میں، دل و دماغ میں، خون کے ایک ایک قطرے میں عشق رسول بسا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے کتنا ٹائم ہو گیا، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ اب آگے والا جملہ آپ زور سے آمین کہیں گے، اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ مشکات شریف میں حضور فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ویسے دیکھا جیسے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان کبھی میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جلوہ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ ہمارے گھر کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی انتقال کر جائے، ہفتے میں، عشرے میں، یا چلو زیادہ سے زیادہ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، چلو اماں ابا ہے تو 1 سال، پھر یادیں پرانی ہو جاتی، پھر ابا کی قبر پہ جانا ہو نا تو شب برات کا انتظار کرتے، پھر اماں کی ملاقات کرنی ہو تو ایسی راتوں کا انتظار کرتے، 27 رمضان کا انتظار کرتے، بھول جاتے۔ ہم پچھلے دور میں جو آئے ہم سارے بھول گئے، ہم کتنوں کو پتا بھی نہیں کون رشتہ دار کہاں قبر، کس کی قبر کہاں ہے۔ آگے والی نسلیں ہمیں بھول جائیں گی۔ یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج میں اور آپ مہمان ہیں، یہ مسجد بڑی پرانی ہے،
چٹائیاں یہیں رہ جائیں گی، سجدے کرنے والے بدل جاتے، یہ نل وہیں رہ جاتے، وضو کرنے والے بدل جاتے۔ گزشتہ شب معراج میں کتنے لوگ میری تمہاری معرفت میں زندہ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، چلے گئے، کتنے بلا بھی دیے گئے۔ 2-3 سال ہوتے نا، نام لیا جاتا نا، پھر کوئی علامت بتانی پڑتی کہ فلانا بزنس والا بندہ، تب میرا تمہارا ذہن جاتا ہے ہاں وہ بندہ۔ نبی کو میں نے دیکھا نہیں، نبی کو آپ نے دیکھا نہیں، اتنا عرصہ 1400 سال سے بھی زیادہ حصہ گزر گیا، لیکن میرے تمہارے وجود کے اندر جتنا پیار نبی کا ہے اتنا پیار کسی کا نہیں، اور میں اور آپ بھولے بھی نہیں، جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ تیرا نام نو نماز مکمل نہیں، میرے نبی کا نام نو اذان مکمل نہیں، تیرا نام نو تکبیر مکمل نہیں، تیرا نام نو کلمہ مکمل نہیں، تیرا نام نو ایمان مکمل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرے حبیب میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بلند کر دیا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندے میرے ہیں، امت تیری ہیں، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا، ایسے ہوتا نہیں بہت دل جلے، حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتی، اور کہتے کیا ہے تو بولا آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں۔ یہ پانی کے بلبلے کی طرح عشق ہوتا ہے۔ یہ قوم کی کتنی بچیاں بھاگ گئی، یہ کتنے جوان بھاگ جاتے، فرضی عشقوں میں مبتلا، انٹرنیٹ والا عشق، ہفتے میں جیسے وہ گلاب کا پھول پزمردہ ہو جاتا ہے ویسا ان کا عشق ہے۔ کیوں ستاتے ہو ماں کو؟ جوانوں سے پوچھتا ہوں کیوں ستاتے ہو اپنے ابا کو؟ 25 سال کا جوان یہ دن دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تیرا ابا بازار میں کسی کو منہ نہ دکھائے۔ 10-10 8-8 سال کی قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر اپنے کپڑے کھولتی ہیں، خود اپنی آئی ڈی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جوانوں کا حال دیکھو، میں کہتا ہوں 4 گھنٹے تو نیٹ چلا سکتا ہے، 4 منٹ تو سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ابھی میں آتا ہوں اس مضمون کی طرف، میں نے صرف 2 بڑی بات بتانی ہے اس رات کے عنوان سے۔ ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا، کسی گزرنے والے نے دیکھا نا کہاں کیا کر رہا ہے، کہا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دلا رہا ہوں۔ علامہ رومی نے نتیجہ نکالا، ایک دل جلا عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام سکون دے سکتا ہے تو ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا۔ نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، ارے بولو ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھو میرے ساتھ، لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جگہ میں ہے اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں اور آپ کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ ملائے، وہاں تک میرا تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ 1000 سال کا کافر سچے دل سے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، وہ جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، محمد رسول اللہ یہ دوسرا جز ہے، یہ 2 پارٹ جب تک ملیں گے نہیں وہاں تک میرا تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ ربوبیت کا اقرار ہے،
محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ وحدانیت کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ ختم نبوت کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ کے بھی 13 حروف ہے، محمد رسول اللہ کے بھی 13 حروف ہے، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ اب کوئی نبی آئے گا؟ اونچی بولو، کوئی نبی آئے گا؟ ہمارا نبی آخری نبی، کہو بے شک ہمارا نبی، ہمارا نبی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ خاتم النبیین کا لقب میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو قرآن میں عطا فرمایا۔ قیامت کی صبح آ جائیں گی، کوئی نبی دوسرا نہ آئے گا۔ میرا نبی روزے کے اندر زندہ ہے، قرآن سوسائٹیوں میں زندہ ہے، قرآن رہے گا قیامت کی صبح تک، میرے نبی کا جلوہ رہے گا قیامت کی صبح تک۔ ہم سارے مٹ جائیں گے، کہو بے شک نبی کا نام نہ مٹے گا۔ اب بتاؤں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نقطہ آ گیا، نبوت جاری۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نقطہ آ گیا، نبوت جاری۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، نقطہ آ گیا، نبوت جاری۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نقطہ آ گیا، نبوت جاری۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نقطہ آ گیا، نبوت جاری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرا نام بھی بے نقطہ ہے، میرے حبیب کا نام بھی بے نقطہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں قرآن پہ ختم ہو گئی، مرکزیت بیت اللہ پہ ختم ہو گئی، امت اسلام پہ ختم ہو گئی، ربوبیت خدا پہ ختم ہو گئی، نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہاں یہ زور سے اللہ اکبر تو کیوں چلاتا ہے بھائی خامدہ؟ ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ مسجد کی دیواریں گونجیں۔ بول ایک دفعہ نعرہ تکبیر۔ اب جب تک بیان ختم نہ ہو وہاں تک نعرہ نہیں، اب عمل کرنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے، بہت سارے۔ ابن سیرین نے 198 کی تعداد لکھی ہے۔ میں نے آج 2 معجزے بیان کرنے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 2 معجزے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا قرآن۔ پہلے تو وہ سارے انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تراویح ہوتی ہے مولانا علم ترا کے قرآن شریف، تو یہ پہلے دن جتنا مجمع ہوتا ہے پورا مہینہ ایسا مجمع رہتا ہے؟ نہیں، آپ گھبرا رہے ہو ہیں؟ نہیں، آپ کی تنخواہ میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، آپ بولو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایوب بھائی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ جوان لوگ جتنے ہیں نا 2-3 صورتیں سنتے ہیں مولانا صاحب، کتنی؟ 2-3، پھر بیچ کا پورا قرآن چھوڑ دیتے، پھر سیدھے 27 کو آتے فالودہ پیتے۔ آج سارے کہو انشاءاللہ نبی سے پیار ہے تو نبی کے قرآن سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے جتنے جوان بھائی ہیں آج یہاں سے عزم مصمم کر کے اٹھے، ہم نے اس سال انشاءاللہ تراویح کی ایک آیت نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ پورا میں کہتا ہوں امیگریشن میں 4 گھنٹے ایئرپورٹ پر کھڑے رہ سکتے، اللہ کے قرآن کے لیے مسجد میں 1 گھنٹہ نہیں کھڑے رہ سکتے۔ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پوری رات جاگ سکتے، قرآن کے لیے 1 گھنٹہ نہیں جاگ سکتے۔ ہم نے کہاں قرآن کے لیے عورتوں کو بیوہ کرایا؟ جنہوں نے کرایا ان کی داستان کھلی ہے، آپ بارہا علماء سے سنتے۔ سنو بلال کی داستان، قرآن کے لیے کتنی مارے کھائی۔ آپ دیکھو احد کی پہاڑی پر امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے قرآن کی وجہ سے، زنیرہ کی آنکھیں نوچ لی گئی قرآن کی وجہ سے، سمیہ کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے قرآن کی وجہ سے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 دن کے فاقے جھیلے قرآن کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کی پشت نازک پہ اوجھڑی رکھی گئی، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، سارے کافر قطاروں میں کھڑے ہنس رہے، تمسخر کر رہے، میرے نبی کا مذاق اڑا رہے، آپ سارا جھیل رہے قرآن کی وجہ سے۔ ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آج کا جوان قرآن اندر دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں جانتا، وہ بچپن میں سیکھا تھا وہ بھی بھول گیا۔ میں آپ کتنی زندگی ہم نے گزاری،
بچپن سے آپ سورۃ الفاتحہ سنتے، اللہ معاف فرمائے میں آپ پر الزام نہیں لگاتا ہوں، لیکن کتنے ایسے مل جائیں گے اس مجمع میں جنہیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے؟ نفل میں پڑھتا ہے جوان، واجب میں پڑھتا ہے، فرض میں پڑھتا ہے، تمام نمازوں میں، تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ جب تک نہ پڑھو اگلی رکعت تک تم نہیں جا سکتے۔ ضم سورت فرض میں 2 رکعتوں میں، لیکن فاتحہ 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے۔ لیکن افسوس جس نبی کے سینے پہ اللہ نے قرآن اتارا سورۃ الفاتحہ، آج جوانوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سارے یاد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کا سٹارٹنگ ہی اس سے کہ بولو تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ تعریف کرنی ہے اور سب سے زیادہ کس کی تعریف کرنی ہے؟ ارے ہم کیوں نہیں کرے رب کی تعریف؟ آمینہ کے لال کا امتی بنا ہے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ چاہتا تو موسیٰ کی قوم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، بولو بے شک اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو عیسیٰ روح اللہ کی قوم میں پیدا کر سکتا تھا، بنی اسرائیل میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ نے آخری نبی کا امتی مجھے اور آپ کو بنا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی نعمت پر ساری زندگی میں اور آپ تعریف کرتے رہے پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کتنی نعمتیں دے رکھی ہے بتاؤ، وقت پر پیشاب ہو جاتا ہے، یہی رب کا بڑا احسان ہے۔ جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، خود کا مکان ہے، دکان ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مائیں ہے، ماں ہے، ابا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کتنی نعمتیں اللہ نے چاروں طرف پھیلا کے رکھی ہیں میرے تمہارے قدموں میں۔ ہم مخلوق کی تعریف کریں گے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر کوئی مالدار میرے پہ آپ پر احسان کرے نا تو ہم بڑی لمبی لسٹ بنا دیتے، تعریف کے اتنے پل باندھتے کہ اس کو ہضم بھی نہیں ہوتا، کتنے تو خوشی میں اٹیک میں مر جاتے ہیں۔ اب اس کو مالدار کس نے بنایا بولو زور سے؟ اللہ۔ اس اللہ کی ہم تعریف نہیں کرتے۔ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اگر وہ رحم نہ کرتا تو مجھے اور آپ کو سانس لینے کی بھی اجازت نہ دیتا۔ کتنے گناہ کرتے ہم، جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لے لیتے، پیٹ میں لقمے حرام کے۔ اس شاعر نے کہا تھا نا، دلوں میں بغض پیٹوں میں حرام، طواف ہی طواف، دلوں میں بغض پیٹوں میں حرام، طواف ہی طواف۔ کعبہ بھی حیران ہے کہ یہ کس چکر میں ہے، کتنوں کا پیسہ ہڑپ کر کے وہاں کفارے کے لیے جاتے، چلو 1-2 چکر کاٹ لیں گے زیادہ اللہ معاف کر دے گا، وہاں کے چکر سے مخلوق کا چکر معاف نہیں ہوتا۔ نہ کھاؤ کسی کا ناجائز پیسہ، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، مشکات میں ہے، وہ جسم کبھی جنت نہ جائے گا جس کی نشو نما حرام غذا سے ہوئی۔ ایک پیسہ کہو انشاءاللہ، ایک پیسہ ناجائز کبھی ہم کسی اپنے پیسے میں نہیں ملائیں گے انشاءاللہ۔ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فانا یستجاب لذلک، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، جسم کی نشوونما حرام غذا سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، کہو بے شک مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ بندہ دعا مانگے، اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جتنا دیا ہو نا اللہ نے اسی میں خوش رہو، دائیں بائیں نہ دیکھو، ٹریفک بہت ہے،
آج میں اور آپ تکلیف میں کیوں؟ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس اتنا ہے، ارے اللہ نے اس کا نصیب بنایا ہے، تیرا اتنا ہی ہے، مجھے کوئی عروج دے نہ کوئی زوال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہوں پہ ڈال دے، زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ دے، مجھے بس رزق حلال دے، تھوڑا ملے اچھا ملے، بس میرے رب کا بڑا انعام ہے۔ ہم کیوں کسی کا ناجائز پیسہ ہے؟ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کتنا بھی کھا کے مر جاؤ، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اور وہ حدیث میں ہے میرا تمہارا قدم وہاں سے ہلے گا نہیں جب تک اس کا جواب نہ دے دے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ یہ حدیث ہے، کہاں سے لیا کہاں ڈالا، جب تک اس کا جواب نہ دیں گے وہاں تک دربار الہی سے ہم ہٹ نہیں سکیں گے۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، کہو بے شک میرا تمہارا مشکل کشا اللہ۔ بولو میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ترقی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں اللہ فرماتے میرے قبضے قدرت میں، ہر چیز پہ میرا پاور ہے۔ تولج اللیل فی النہار، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، کون ہے دن کو رات میں داخل کرنے والا، کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا، وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مشکات شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میری تمہاری روزی ختم نہیں ہوگی وہاں تک موت نہیں آئے گی۔ پھر بندہ کہیں بھی مر جائے میرا تمہارا عقیدہ ہے اس کا دانا پانی ختم، یہ جنازے اٹھ جاتے ہیں نا، سمجھ لو کہ اس کی روزی، بولو اس کی روزی، اب اللہ نے ہر ایک کی روزی فکس کر رکھی ہے، پھر جلنا کیسا؟ یہ جادو کرتے، سفلی عملیات کرواتے، دکانیں بلاک کراتے، کاروبار چوپٹ کراتے۔ مہلکات میں سے بخاری شریف میں میرے نبی نے فرمایا 7 مہلکات سے بچو، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، جہنم میں جاؤں گے، نمبر 2 جادو نہ کرنا۔ کتنے لوگ دوسروں کی دکانیں چلتی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم جادو کراتے، سفلی عملیات کرواتے، یہ میرا تمہارا عقیدہ کمزور ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو رب اس کی دکان چلاتا ہے میری بھی تو چلا سکتا ہے، جو رب اسے بنگلہ دے سکتا ہے مجھے بھی تو دے سکتا ہے، جو رب اسے اولاد دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ کیا ہو، کہو بے شک جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بچہ بچی نہیں دے سکتا۔ ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نہیں جلو، کسی سے حسد نہ کرو، سانپ کے منہ میں وہ زہر نہیں جو انسان کی آنکھ میں۔ وہ 3 کالے تھے نا، ایک پری آئی ان کے پاس، وہ پری نے آ کے کام چلو تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے بتاؤ میں دوں گی۔ پہلے کالے سے پوچھا کیا چاہیے گا؟ مجھے ہینڈسم بنا دے۔ آج یہ جوان سوچتے ہوں گے ایسی پری ہونی چاہیے سارے ہینڈسم ہو جائیں، ہے نا؟ آن لائن کتنے وہ بتا فیس واش منگواتے ہیں نا وہ گھوڑے بننے کے لیے، وہ چھڑی گھمائی وہ ہینڈسم ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا مانگ، کہا مجھے بھی ایسا بنا دے، چھڑی گھمائی وہ بھی ہینڈسم ہو گیا۔ تیسرے سے کہا چل تیری باری، تو مانگ کیا چاہیے؟ تو وہ ہنسنے لگا، ارے مانگ کیا چاہیے؟ ان دونوں کو واپس کالا بنا دے۔ اب چاہتا تو یہ بھی تو گورا ہو سکتا تھا، یہ ہماری بیماری ہے، یہ دونوں گورے کیوں ہوئے؟ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ دونوں کیوں ہوئے؟ اسے واپس کالا بننا، میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، نہیں یہ نہیں بڑھنا چاہیے، یہ کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک غلط راستہ ہے مسلمان، یہ میرا تمہارا عقیدہ کمزور ہے، اس لیے کہتا ہوں نا دوسروں کو نہ دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، انشاءاللہ کبھی ناشکرے نہیں بنو گے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت قرآن کریم کی میں نے آپ حضرات کو سنائی،
ترجمہ کیا. آپ حضرات کہو انشاءاللہ ہم یہ سورت کا ترجمہ یاد رکھیں گے. اس لیے میں آگے ایک تشکیل یہ کرتا ہوں. مولانا صاحب یہاں تفسیر کراؤ. ہوتی ہے رمضان میں تفسیر؟ بیٹھتے نہیں کوئی؟ ہوتی ہے ماشاءاللہ. کتنے بیٹھتے ہیں؟ یہ اتنے بیٹھیں گے انشاءاللہ. کہو سارے بیٹھیں گے. کہو انشاءاللہ. مولانا تفسیر ہونی. ارے افسوس ہے قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں بھیجو, 10-12 دن کے بعد اس کا اختبار لو, امتحان لو. بیٹا ادھر آ, کیا ہے کہاں ایلیفنٹ, کیا مانا کہاں نہیں بتایا. یہ کیا ہے کہاں کیمل, کیا مانا ہے وہ نہیں بتایا. صرف الفاظ بتاتے, معنی نہیں بتاتے. آپ اپنے بچوں کو ایس کی اسکول میں رکھو گے جہاں صرف لفظ سکھائے جاتے, معنی نہیں سکھائے جاتے. یہ کیسی اسکول ہے؟ الفاظ سکھایا, ترجمہ نہیں سکھایا. افسوس. جو قرآن مجھے تمہیں جنت لے جائے گا, ہم الفاظ پر اختفا کر لیتے ہیں. ترجمہ کیا ہے, مفہوم کیا ہے, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے, آج ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. بیٹھو تفسیر میں, قرآن سمجھو, قرآن کا ترجمہ سیکھو. کتنی ارے صرف لفظوں پر اللہ کے نبی نے کتنے وعدے فرمائے اللہ تعالیٰ نے, کتنی فضیلتیں ہیں. آپ کو ایک معروف سورت بتاؤں, آپ سارے جانتے ہیں, سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد. سارے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ پڑھو میرے ساتھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ ایک دفعہ پڑھو, 6 سیکنڈ لگتا ہے. کتنا؟ اب 10 دفعہ پڑھو. اب حدیث سناتا ہوں. مشکاۃ شریف میں میرے نبی نے فرمایا 10 دفعہ, حاجی صاحب 10 دفعہ جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی, کہو سبحان اللہ, اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. 1 منٹ میں 1 محل. دنیا میں 1 منٹ میں 1 محل ملتا ہے, میرا رب دیتا ہے. 20 دفعہ پڑھو 2 محل, 30 دفعہ پڑھو 3 محل. اب یہاں سٹاپ بھی تو لگانا, ورنہ سلسلہ چلتا رہتا. عمر کھڑے ہو گئے, میں تو ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھوں گا. میرا نبی مسکرایا, کہا فإن اللہ اوسع من ذلک. کہا عمر تو پڑھتا پڑھتا تھک جائے گا, میرا رب محل بنا کے نہ تھکے گا. کتنی مختصر صورت, کتنا چھوٹا عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتا ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. لگے ہاتھ بتا دو ہمارے نبی کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. آپ کو بتاؤں, میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں. میرے جسم کا رواں رواں قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا کو پہچاننا دور کی بات. عمر واڑا والو, اگر آمینہ کا لفظ دنیا میں نہ آتا, میں اور آپ اپنی ذات سے بھی آشنا نہ ہوتے. وہ وقت دیکھو, یاد کرو, تاریخ عرب اٹھاؤ. باپ بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا تھا, ایک بھائی اپنی بہن کو زندہ دفن کر دیتا تھا. آج کتنے بھائی کمپنیوں میں اوور ٹائم کرتے, کیوں؟ میری بہن کی رخصتی کرانی ہے. آج کتنے باپ 70 سال کی عمر گیہوں اور چاول کی بوری اپنی کمزور پشت پر لاد کر مزدوری کرتا ہے, کیوں؟ میری بیٹی کو بھی آنا ہے, رخصتی کرانی ہے. یہ ایک زمانہ تھا, آج یہ باپ مزدوری کرتا ہے, یہی باپ زندہ گاڑ دیتا تھا. ایک زمانہ تھا, ایک بھائی, آج بھائی اوور ٹائم کرتا ہے کمپنیوں میں اپنی بہن کے لیے, یہی بھائی دفن کر دیتا تھا کہ میرا کوئی بہنوئی نہ بنے. یہ باپ کہتا تھا میرا کوئی داماد نہ بنے. سچی بات بتاتا ہوں, آج باپ کے دل میں بیٹیوں کا پیار, بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کا پیار کہاں سے آیا؟ آمینہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے میں آیا. چلو بیٹیاں ایک طرف رکھو, ماں, سگی ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. سوتیلی مائیں وراثتوں میں بٹتی تھی. ہمارے نبی آئے, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھی. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, کا جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے. آقا کو پوچھے بغیر اگر کوئی خادم, کوئی غلام جوتا اٹھائے 100 کوڑے مارے جاتے تھے. بلال بھی تو کوئی غلام تھا. بلال کو میرے نبی نے کیا کہا, بلال تیرا ایسا کون سا عمل ہے, میں معراج پر گیا, میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی. اتنا جملہ تھکن اتارنے کے لیے کافی تھا. بلکہ عرب کا ایک غلام تھا اسود. اسود اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے سیاہ, کالا. اور رنگت بھی کالی تھی, چہرہ بھی کالا تھا, نام بھی اسود تھا. کوئی اس کو اپنے پاس بٹھانے کو بھی تیار نہ تھا. کافر تھا, میرے نبی کے پاس آیا, کہا میں غلام ہوں, کافر ہوں, اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لیتا ہوں, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہوں, تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور مسکرائے, جھٹ سے کہا وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملے گا. اور کہا اسود اگر تو پہلی صف میں آ جائے,
جلدی آ جائے تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے پچھلی صف میں کھڑا کرے کہ تیری رنگت کالی ہے، تو پہلی صف میں کھڑا ہے، تو نے پہلی صف میں کھڑا رہنا ہے. کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ تجھے تیسری صف میں کھڑا کرے. اسود نے جٹ سے کہا اسلام مجھے اتنی عزت دیتا ہے، کہا اسلام نام ہی اسی کا ہے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اسلام نے غلاموں کو عزت دی، اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی. ہمارے نبی نے اتنا خوبصورت دین میری تمہاری جھولی میں ڈالا. آج میرے دل میں، آپ کے دل میں بیٹیوں کا پیار ہے، بہنوں کا پیار ہے، ماں کی عزت ہے، نگاہوں میں باپ کا رسپیکٹ ہے، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. کہو بے شک یہ سارا میرے نبی کی سیرت کے صدقے میں آیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جتنے احسان ہمارے نبی کے ہم پر ہے اتنے احسان کسی کے نہیں. میرے تیرے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. مجھے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، نبی کی سچی وفا کرنی ہے. آج ہم زبان سے تو بولتے ہیں لیکن ہمارا اخلاق ایسا ہے نا، نبی کے اخلاق سے جوڑ نہیں ہے. ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم سارے عاشق رسول ہیں، بے شک ہم فخر سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. نبی کو مانتے ہو؟ بولو بے شک نبی کو مانتے ہو. اب کہو انشاءاللہ نبی کی بھی مانیں گے. قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن کی بھی مانیں گے. ولیوں کو مانتے ہو؟ ولیوں کی بھی مانیں گے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کی کوٹھری میں اکیلے آ کر بیٹھے. تو کتنا بڑا ولی ہے، اللہ کا نام بلند کیا، لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی. وہ ولیوں کا ولی ہے. اجمیر کی گلی سے خواجہ صاحب کا جنازہ نکلا، 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا. آج ہم خود اپنا ایمان نہیں سنبھال سکتے. اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے، نبی کی نہیں مانتے. صرف نعرے لگاتے آئی لو محمد. جمعہ پڑھیں گے 2 رکعت، سلام بھر کے گیٹ پہ کتنی بھیڑ ہوتی. میرے نبی نے 2 رکعت کا جمعہ پڑھا ہے. اگر نبی سے سچا پیار ہے تو جمعہ کو تو 14 رکعت پڑھتا. آئی لو محمد تب کہو، پہلے بیعت چھوڑو، لان چھوڑو، رشوت چھوڑو، حرام خوری چھوڑو، پھر کہو شوق سے آئی لو محمد. انشاءاللہ یہ جملہ جنت کا مسافر بنائے. ہم صرف زبان سے بولتے ہیں، میرے تمہارے مزاج کے اندر، رویے کے اندر، رفتار گفتار کے اندر، باڈی کے اندر، وجود کے اندر، سیرت کے اندر، چال کے اندر، بولی کے اندر میرے نبی کے کوئی اخلاق میرے تمہارے وجود میں نہیں ہے. بلکہ کتنی لیٹرین میں دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں آدھے جوتے آگے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جوتے اٹھا کے لے. ہماری مسجد کے سلیپر محفوظ نہیں حاجی صاحب، 80 روپے کے سلیپر محفوظ نہیں ہماری مسجد کی. اور اللہ معاف فرمائے زبان، میری تمہاری زبان اتنی کڑوی ہے نا لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جتنے رشتے ٹوٹتے ہیں نا گھروں میں زبانوں کی وجہ سے. آپ چاہتے ہو تمہاری بیوی تمہیں عزت دے تو بیوی کو عزت دو. ماں کے سامنے زبان نہ چلاؤ. جوانوں سے کہتا ہوں باپ کے سامنے زبان نہ چلا، تیرا بیٹا تیرے سامنے زبان چلائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جو کام میٹھی زبان سے ہوتا ہے وہاں گالیاں کیوں دے؟ جس بیوی کو قبر تک ساتھ رکھنا ہے اس بیوی کو ہم کڑوے جملے کیوں سنائے؟ وہ نیت کر کے آئیے میں نے لال رنگ کا کپڑا اپنے باپ کے دہلیز سے چھوڑا ہے، میں نے یہاں سے کفن اوڑھ کے نکلنا ہے. تو بیوی کو عزت دو، بیوی تمہیں عزت دیں گی. ہم اکثر مار کھا جاتے ہیں زبانوں کی وجہ سے. 1 سیکنڈ کا میرے تمہارے وجود کے اندر تحمل نہیں. کسی کا بھول سے دھکا لگ جائے نا 10-12 گالیاں دے دیں گے. بلکہ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو. میٹھی زبان. ایک درویش تھا، فقیر، ایک بادشاہ کے گیٹ تک پہنچا. تو وہ بادشاہ تھا نا، بادشاہ بڑا بخیل تھا پورے علاقے میں، بلکہ زمانے میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں تھا. وہ چوکیداروں نے روک لیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہاں خیرات مانگنے جا رہا ہوں. کہا 14 سال ہو گئے نوکری کرتے کرتے، یہ تنخواہ بھی روتے روتے دیتا ہے، تجھے خیرات دے دے گا؟ زمانے میں اس سے بڑا بخیل، ارے بولو زمانے میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. ارے کسی جھونپڑی والے سے مانگ لینا، دعائیں مل جائیں گی. یہاں وقت برباد کرے گا اور کچھ نہیں ملے گا. وہ کہنے لگا میں بھی تو بڑا شانہ ہوں، میری زبان بڑی میٹھی ہے. یہاں سے نہ لیا تو پھر میرے درویشی کیا کام ہے؟ یہاں سے نہ لیا تو پھر میری، کچھ لوگوں کو اتنا یقین ہوتا ہے نا، نہیں میں نے تو یہ جیتنا ہے. وہ جیتتے بھی ہے کیونکہ انہیں اتنا وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ جرأت ہوتی ہے. بے باکی کتنے بچے ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے اسٹیج پر کھڑے کھڑے تقریر بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی سناتے. بچوں کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، بے باکی ہوتی. حالانکہ اسٹیج، یہ مائک، یہ کرسی ایسی جگہ ہے نا چھو کے پسینے نکل جاتے ہیں.
ایک جگہ گیا تھا نا قاری اسامہ رحمۃ اللہ نے مجھے کہہ دی، میں نے کہا بھائی جینے دے، ابھی تو تقریر شروع کی ہے میں نے کہا تو آگے کچھ نہیں دے، کتنا قاری اسامہ کہہ دے بس میرے لیے کافی ہے. زبان بل کھا جاتی ہے نا، کبھی مجمع ایسا ہوتا ہے تو آدمی کا اتنا کانفیڈنس نہیں رہتا ہے، تو وہ بڑا اسے بڑا اپنی میٹھی زبان پہ بڑا یقین تھا، اگر یہاں سے کچھ نہ لیا میری درویشی کیا کام ہے. اندر گیا، بادشاہ نے کہا کون؟ کہا درویش. کیوں آئے؟ کہا خیرات مانگنے. بھائی یہاں مفت میں پانی نہیں ملتا تو خیرات مل جائیں گی. چل بڑا موجیلا بندہ لگتا ہے، ایک سوال کرتا ہوں جواب دے 40 سکے دوں گا. تو کہا سوال کرو. اب بتا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اب یہ تو کسی کے نہیں ہوتے. ارے بولو یہ تو کسی کی ہتھیلی میں نہیں ہوتے. جواب بھی تو دینا تھا کیونکہ باہر اس نے وہ کہا تھا نا کہ میں نے یہاں سے نہ لیا تو کہاں سے لینا ہے. تو جھٹ سے کہنے لگا بادشاہ میں نے سنا ہے تو بڑا سخی ہے، چاروں طرف تو اتنی خیرات لٹاتا ہے، لٹا لٹا کے تیری ہتھیلی کے بال گھس گئے. اب بادشاہ کو بھی پتا ہے پیور جھوٹ بولتا ہے، تو بادشاہ کو بھی پتا ہے میرے جیسا جھوٹا، میرے جیسا وکیل کوئی ہے، لیکن اپنا فولڈ سامنے سے کون بتائے. کوئی آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ تو نہیں کہتا نا میں جھوٹا ہوں، پورا علاقہ جانتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کوئی آدمی بیاج کھاتا ہے وہ نہیں بتاتا میں بیاج کھایا ہے، حالانکہ سارے جانتے اتنا ٹکا پہ دیتا ہے. کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے، ارے ہمارے علاقے میں کچھ لوگ فیمس ہوتے ہیں، انہیں کوئی بات بتاؤ نا انہیں پیٹ میں دکھتا ہے، جب تک دوسروں کو شیئر نہ کرے وہاں تک انہیں چین نہیں ملتا. تو بندے سب کو نہیں بتاتے، بس اسی ایک بندے سے کہتے بھائی یہ بات کسی کو بتانی نہیں. وہ جھٹ سے کہتا ہے تو نہیں یہ کہا اب میرے سے نہیں ہوگا تو بتانی پڑے گی. تو اب وہ گھر نہیں پہنچتا وہاں تک، چاروں طرف وہ بات پھیل جاتی ہے، لیکن وہ تو نہیں کہتا میں لیکیج کرتا ہوں. اپنا فولڈ سامنے سے تو کوئی نہیں. بادشاہ نے اتنی خیرات لٹاتا، اتنی خیرات لٹاتا ہے، لٹا لٹا کے تیرے ہتھیلی کے بال گھس گئے. تو بادشاہ نے کہا اچھا تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ سوال تو پھر بھی بنتا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ تو جن درویشوں پہ لٹاتے ہیں میں بھی تو لینے والا ہوں، میں نے اتنا لیا ہے لے لے کے میرے بھی گھس گئے. تو بادشاہ نے کہا میرے دیکھ کے گھس گئے، تیرے لے کے گھس گئے. یہ سارے درباری بیٹھے ہوئے، ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہا بادشاہ تو دیتا ہے میں لیتا ہوں، تیرے دیکھ کے گھس گئے میرے لے کے گھس گئے. انہیں ملتا نہیں، یہ افسوس کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو ملتے مل مل کے ان کے بھی گھس گئے. تو بادشاہ نے کہا ہے جھوٹا لیکن بڑا موجیلا، 40 سکے دے دو. باہر نکلا، مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ چوکیداروں سے کہنے لگا کہا تھا نہیں یہاں سے نہ لینا، کہاں سے لیا ہے. میٹھی زبان، علامہ رومی فرماتے میٹھی زبان دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے اور کڑوی زبان اولاد کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتی ہے. جتنے رشتے گھروں میں ٹوٹتے ہیں کڑوی زبانوں کی وجہ سے. میرے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا. اچھا بول سکتے ہو بولو، ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت ہے. جوانوں سے کہتا ہوں بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو قرآن پڑھ لے. جوان کے پاس جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج جمعہ تھا، بتاؤ جوانوں سے پوچھتا ہوں آج سورہ کہف پڑھی تھی؟ بلکہ میں تو پوچھتا ہوں 2 قدم آگے بڑھ کر لاسٹ ٹائم تم نے قرآن تو کھولا تھا؟ گزشتہ رمضان میں کھولا تھا. اگر میری مائیں بہنیں سنتی تو انہیں کہتا ہوں سارا روزہ پکوان کی نظر کر دیتی ہے، بتا تو رمضان میں کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ اگر جب پڑھتی بھی ہے تو بتا یار دوسرا رمضان آ گیا، 11 مہینے میں تو نے کتنا قرآن پڑھا؟ اور ایک نہیں 2 قرآن دیے. کتنے دیے اللہ نے قرآن؟ ارے بتاتا ہوں بولو کتنے قرآن دیے؟ 2. ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے. ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے. ایک قرآن اجمال ہے، کملی والا تفسیر ہے. ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے. ایک قرآن واعظ ہے، کملی والا واعظ ہے. ایک قرآن مسلک ہے، کملی والا سالک ہے. ایک قرآن نور ہے، کملی والا سراجم منیر ہے. ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے. ایک قرآن میری تمہاری الماریوں میں موجود ہے. ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر کے کاندھوں پہ موجود ہے. ایک قرآن کی میں نے تم نے زیارت کی ہے. ایک قرآن کی صحابہ نے زیارت کی ہے. ایک قرآن کی سطریں کالی ہے، ایک قرآن کی زلفیں کالی ہے. زور سے سبحان اللہ کہنا. ایک قرآن سبز غلاف کے اندر ہے اور ایک قرآن سبز گنبد کے اندر ہے. 2 قرآن. آج آپ سارے کہو انشاءاللہ ہم قرآن سے بھی پیار کریں گے، صاحب قرآن سے بھی پیار کریں گے. قرآن بھی میٹھا، صاحب قرآن بھی میٹھا. ہمیں دونوں مٹھاس کو لوٹنا ہے، پھر شوق سے مر جاؤ اللہ جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دے گا. جنت جانا ہے، ادھر ادھر بھی نہ مر جائے تو انشاءاللہ بھی کیسی بولتی؟ بولو زور سے جنت جانا ہے. وہ تو وقت پہ مریں گے، کوئی نہیں جانتا کب مرنا ہے، لیکن ہمیں کہاں جانا ہے؟ ارے بولو کہاں جانا ہے؟ حرام کھا کے جائیں گے؟
حلال کھا کے جائیں گے. نماز پڑھ کے جائیں گے, نماز چھوڑ کے جائیں گے, نماز پڑھ کے جائیں گے. قرآن چھوڑ کے جائیں گے, قرآن پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھ کے جائیں گے. کہو انشاءاللہ آمین. اللہ سجدے میں قرآن پڑھتے پڑھتے میری تمہاری رخصتی ہو, وصال ہو, آخری میرا تمہارا وقت آئے, سجدے کے عالم میں ذکر رحمان تلاوت قرآن پڑھتے کرتے کرتے اللہ قبض روح کا فیصلہ میرے آپ کے بارے میں فرمائے. کہو زور سے آمین. اللہ طیبہ والی, طواف والی, احرام والی, زمزم پیتے پیتے مقام ابراہیم کے نفل والی کہو آمین. اللہ ایسی موت نصیب فرمائے. بہت خوبصورت جنت بنائی اللہ نے, مفت ملے گی نہیں. میں کچھ فارمولے بتاتا ہوں جس سے میں نے کو بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے. جنت لوٹنا ہے. سب سے پہلا جنت جانے کا قیمتی ہتھیار آمینہ کے لال کی سیرت کو زندگی میں اتارنا ہے انشاءاللہ. ایک نبی کے سینے پہ اترنے والے قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اس قرآن کے دستور کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اتنا خوبصورت قرآن اور اتنا خوبصورت نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. ایک ہاتھ میں قرآن لے لو, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو, جنت کے مسافر بن جاؤ. اتنی میٹھی, اتنی خوبصورت جنت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمانی ہے. قرآن میں ہے سورہ محمد پارہ نمبر 26, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. 4 نہریں, کہو انشاءاللہ 4 نہریں اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا. پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شراب کی نہر اور شہد کی نہر. جوانوں سے کہتا ہوں شراب نہیں پیو. شراب یہاں پیوں گے اللہ وہاں کی شراب سے محروم کر دے گا. یہاں کی شراب حرام ہے, وہاں کی شراب حلال ہے. بلکہ ایک آگے والی آیت آپ کو سناؤں, قرآن میں 29ویں پارے میں ہے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. آج بیوی پلاتی ہے, اماں پلاتی ہے, بیٹی پلاتی ہے, بہن پلاتی ہے, وہاں جنت میں خود میرا رب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. بیوی پلائے نا تو کہتے ہیں چینی ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, تیرا ہاتھ ہی کافی ہے. تو بولتے ہیں نا سر جھوٹ, پھر چھپ کے اندر جاتے کچھ چینی ڈال دیتے ہیں. بیوی پلائے لذت دو بالا ہو جاتی ہے. بیوی کو پیدا کرنے والا رب پلائے گا, کیسی لذت ملے گی. مفت میں پلائے گا اللہ. اب پلائے گا بھی نہیں تو اپنے کرم سے پلائے گا. پکڑنے پہ آئے نا 500 سال کے سجدے بھی منہ پہ مار دے. میرے تمہارے دامن میں کوئی صحیح سجدہ نہیں اللہ سے جنت مانگ سکے. کہاں وہ عمل تھا صحابہ کا, کہاں میرا تمہارا عمل. انشاءاللہ میرا آقا سفارش کرے گا, مجھے اور آپ کو جنت اللہ نصیب فرمائے گا. لیکن میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی. اتنی حسین جنت اللہ مفت بھی تو نہ دے گا. اس لیے کہتا ہوں یہاں دنیا میں سینے میں نبی کی عظمت کو بٹھانا ہے, نبی کی سیرت سے پیار کرنا ہے. ہم اس نبی کی سیرت سے پیار کیوں نہ کریں جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کرائی. جب معراج والی رات اللہ تعالیٰ کو میرے نبی کو بلانا تھا, جنت جہنم, جنت کی سیر کرانی تھی, جہنم بتلانی تھی, اور سارے مناظر اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کو بتلانا تھا. کیا کہا تھا جبرائیل سے, جبرائیل جاؤ میکائیل کو ساتھ لے کے, میرا حبیب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا ہے, میرے حبیب کو اوپر لے آؤ. فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آواز آئی چاند ٹھہر جا, سورج ٹھہر جا, دریاؤ ٹھہر جاؤ. کہاں کیوں کا میرا محبوب آ رہا ہے, کہاں کون لینے جائے گا, کیسے آئے گا. اللہ فرماتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ہو جا, وہ ہو جایا کرتا ہے. جبرائیل کہاں جی رب جلیل, کیسی عزت کرائی. کہاں جاؤ, میرا حبیب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا ہے, میرے حبیب کو اوپر لے آؤ. جبرائیل آئے میکائیل کے ساتھ, اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے سوچا اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں, کہیں اپنے انداز میں اٹھاؤں, رب کی نظر میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اب اٹھانا بھی تو تھا. پوچھا الہ العالمین یا محمد کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں. کہا یا ایھا المزمل کہہ کے جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں. کہا طٰہٰ کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کے جگاؤں,
جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں, یا ایوگل مدثر کہہ کے جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں, نذیرن بشیرن کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں, طٰہٰ یاسین کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں, الہ العالمین. پھر مجھے بتلایا جائے کیسے اٹھاؤں کیسے جگاؤں. آواز آئی, اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. جبرائیل میں نے تجھے 600 نورانی پر دیے, تو نوری فرشتوں کا سردار ہے, زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. آج میں نے دنیا والوں کو بتلانا ہے نوری فرشتوں کے سردار کا کیا مقام ہے, آمینہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. کہا مجھے بتاؤ پھر کیسے اٹھاؤں کیسے جگاؤں. کہا میرے محبوب کی تلیوں میں لیٹ جا, یہ 600 نورانی پردے ہلکی سی خراش تلیوں میں تلوے میں لگا دے, میرا حبیب اٹھ جائے گا. آگے آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی. تلووں میں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے نورانی پر لگائے, ہمارے نبی اٹھے. کہا جبرائیل یہاں کیسے آنا ہوا. کہا مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے, آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہا میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. ایک سوال کرتا ہوں پہلے جواب دے. کہا کیا. کہا میری تلیوں کو تو نے بوسہ دیا, تجھے کچھ مزہ آیا کہ نہیں. کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. اور کتنی لمبی سیر کرائی, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا. پہلے پوچھا کیسے جانا ہے. کہا جنتی جانور لاؤ, براق. ہم اپنے برگمین پہ لکھواتے ہیں براق ہیں, یہ برگمین کون سا برگمین ہے. وہ براق کیا جانور تھا, جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا. اتنا تیز رفتار, نہ تیل کی ضرورت ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے. مسلم شریف میں میرا نبی جب بیٹھنے گیا نا براق پہ, تکبر میں اس نے سرکشی کی, گردن ہلا دی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تجھے پتا ہے یہ کون ہے. یہ وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے. تجھے بھی اللہ نے اس کے صدقے میں بنایا, تو اسے دیکھ کے غرور کرتا ہے. براق مسلم شریف میں براق کو پسینہ آ گیا. آج میں نے اپنے حرام کھا کے کبھی پسینہ نہیں آیا. جانوروں کو پسینہ آیا, ہمیں نہیں آتا. کالج کے گیٹ پہ کھڑے رہتے, لوگوں کی بیٹیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے, میڈیا کا غلط استعمال کرتے, کبھی پسینہ نہیں آیا. 4 جوان بیٹے ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی, کبھی پسینہ نہیں آیا. باپ کو کہتا ہے تو دس از مائی پرسنل لائف, ڈونٹ انٹرفیئر, تو دخل اندازی نہ کرے, میری نجی لائف ہے, تو پرانے دور کا ہے, اب مجھے اپنا جی لینے دے. ایسا جملہ کستے ہوئے کبھی پسینہ نہیں آیا. جانوروں کو پسینہ آیا کہ کہیں میرا حشر کیا ہوگا. اور 2 لمبے سفر کیے ہمارے نبی نے, ایک فرش والا ایک عرش والا. دونوں میں جو رفیق کا سفر تھا ان کی عظمتوں کی دھوم بھی اللہ نے عرش و فرش تک پہنچائی. کہا معراج والی رات جبریل ساتھ جائے گا, ہجرت والی رات کہاں صدیق ساتھ جائے گا. معراج والی رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا, ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ سید الصحابہ بن گیا. معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ امین بن گیا, ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق بن گیا. معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ سدرے تک گیا, ہجرت والا حجرے تک گیا. میرے نبی کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں نا. معراج والا سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گئے. پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں, اس کے اوپر ساتواں آسمان سے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹے. اللہ نے اپنا دیدار کرایا, اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا, اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا. وہ کتنا, وہ بزم کونین کی جب سواری گئی, زمین و آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی. انبیاء آ گئے, مرسلی آ گئے, مقتدی آ گئے, اب امام آ گئے. جب نماز کا وقت ہوا نا تو اب مسئلہ تھا کہ نماز کس نے پڑھانی ہے. سارے انبیاء سوچ میں تھے کہ میں نے پڑھانی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا میں نے پڑھانی ہے, میں ابو البشر ہوں, اللہ نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے, حق میرا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے پڑھانی ہے, 950 سال مار کھائی. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں نے پڑھانی ہے, آتش نمرود میں کود گیا, توحید نہیں چھوڑی. ابراہیم خلیل اللہ نے, اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا چھری کے نیچے آ گیا, توحید نہیں چھوڑی, میں نے پڑھانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوہ طور پہ ہم کلامی کا شرف مجھے ملا تھا, میں نے پڑھانی ہے. سارے اپنا اپنا مقصد, سارے اپنے اپنی فضیلت بیان کے. جبریل آئے, ہاتھ پکڑا, ہمارے نبی کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے انبیاء ایڑیوں کے بل, انگوٹھے پہ اور پنجوں پہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے کون ہے. جب دیکھا نا امینہ کا لال ہے, سارے کہنے لگے, بعد میں آئے خاتم الانبیاء بن گئے, آج مصلی پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء بن گئے.
اللہ نے کہا میں خالق تو مخلوق، میں محب تو محبوب، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراجم منیر، جنت میری مالک تو کوثر میری ساقی تو کتاب میری زبان تیری کلام میرا ادا تیری ربوبیت میری ختم نبوت تیری عبادت میری ہوگی نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ نماز پڑھائی۔ اب جب آئے نا واپس، اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی تحفہ دیا۔ میں نہ بولوں گا، آپ سارے بولیں گے، کون سا تحفہ؟ ارے بولو زور سے، کون سا تحفہ؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کتنی دی تھی؟ ابھی کتنی پڑھنی ہے ہمیں؟ کتنی دی تھی؟ پڑھتے کتنی ہم؟ اب آپ بکرا پر ایک بکرا موسیٰ علیہ السلام کے نام کا دے دینا، وہ مل گئے چھٹے آسمان پہ، نہ ملتے تو معاملہ گڑبڑ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں نماز ملی 50، میری امت پڑھیں گی سیدھی جنت، نہیں پڑھیں گی۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میری امت نے تیار دسترخوان آتا تھا، بھنی ہوئی بٹیر اور حلوہ، یہ دو نہیں پڑھی انہوں نے، ٹماٹر بھی لانا پڑیں گے، یہ کہاں سے پڑھیں گے 50؟ جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھ سے کوئی مشورہ مانگے، آپ سے کوئی مشورہ مانگے، آپ کا کام کیا ہے؟ مشورہ دے دینا۔ پھر آپ دیکھتے ہو کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی مرضی، آپ تو وہاں سے نکل جاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بھائی کم کرا دو، یہ نہیں پڑھیں گے، میری امت نہیں پڑھیں گی، آپ کی امت کہاں سے پڑھیں گی؟ یہاں تیار دسترخوان آتا تھا، انہیں کما کر کھانا پڑے گا، ٹائم بھی نہیں ملے گا، نہیں پڑھیں گی۔ اتنا مشورہ دے کافی تھا؟ نہیں، مشورہ دیا۔ میرا نبی گئے، ہمارے نبی گئے، واپس آئے، موسیٰ وہیں کھڑے۔ اگر وہ چلے بھی جاتے نا تو 5 ہی کم ہوئی، 45 کون پڑھتا؟ وہیں کھڑے۔ کتنی کہاں 5 کم ہو گئی، 45 نہیں پڑھیں گے، اور کم کرو۔ پھر بھی وہیں کھڑے، پھر گئے پھر آئے 40، پھر گئے پھر آئے 35 30 25 20 15 10 5، کتنے چکر لگ گئے؟ 9۔ کتنی کم ہو گئی؟ یہ سوچتے ہوں گے ایک اور لگ جاتا، آپ کی کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، ایک چکر لگ جاتا، نہ امام نہ مؤذن نہ چندہ نہ لینا نہ دینا، دما دم مست قلم میں۔ آپ کو حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، علماء موجود ہیں، مشکات شریف میں جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ کہا 5، جاؤ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ آج یہی حال ہے، دیکھو، کہا جاؤ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا موسیٰ بہت کم کرا لی، اب جاتے شرم آتی ہے۔ جیسے میں اور آپ کپڑا خریدنے جاؤ نا، بھائی کتنے کا 1000 روپے میٹر، کم کرائیں 900 800 700 600 500 400 300، بغل والا کہتا ہے 200 میں مانگی، نہیں اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچا ہوں۔ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر، 45 کم ہو گئی، یہ 5 بھی نہیں پڑھی، نہیں اب جاتے شرم آتی، اب نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، مانتے ہو سارے؟ کون مانتے ہو؟ بتاؤ۔ اللہ علیم الغیب ہے، کہو زور سے بے شک۔ اللہ علیم اب آپ مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں کہ 50 کی کتنی ہو گئی؟ کتنے چکر لگے؟ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ 50 کی کتنی ہو جانی ہے۔ ارے بولو، اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے ہی چکر میں اللہ 45 کم کر دیتا۔ آپ کو زور سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے اللہ کا میرے نبی سے عشق دیکھو، کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہتا کہ میں اسے دیکھتا رہوں، مجھے دیکھتا رہے۔ اور ایک بات میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں، آپ بار بار کیوں بھیجتے ہو؟ کہا میں جب بھی رب سے کہتا ہوں تجھے دیکھنا ہے، کہا لن ترانی، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھتا ہوں۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات کرتا ہوں، میں کوئی بات کروں، آپ کوئی بات کریں، ہم اپنی بات سے پھر جاتے ہیں۔ رات کو کیا بولتے، صبح میں نے بولا ہی نہیں، کہتے ہیں نا ایسے بہت سارے مل جاتے ہیں، میں نے بولا ہی نہیں، اور جٹ سے قسم بھی کھا لیں گے، تیرے گردے کی قسم، قرآن کی قسم، اماں کی قسم، ابا کی قسم، کسی بھی کی قسم کھا لیں گے، لیکن بولو زور سے بے شک اللہ کی بات پتھر کی لکیر ہوتی، اللہ کی بات کبھی بدلتی۔ بہت خوبصورت بات بتا رہا ہوں، آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی۔ اب اللہ نے کتنی مرتبہ یہاں بات بدلی، پہلے کہا 50، پھر اللہ نے کہا نہیں اب 45، پھر کہا نہیں اب 40، اب 35 30 25 20 15 10 5۔ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی، قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ،
اب اللہ نے کتنی مرتبہ اپنا کلام بدلا, اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتار دیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. کہا میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5 ثواب 50 کا دوں گا, پڑھیں گی 5 ثواب 50 کا دوں گا. بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, جماعت کے ساتھ 70 لاکھ, مسجد نبی میں پڑھیں گے 50,000. یہ کتنے حج پڑھ کے آتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, اتنے پیسے برباد کر دیے. کہاں 1 لاکھ 70 لاکھ 50,000 کاؤنٹ کر لو, پوری زندگی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حج کیوں برباد کرتے, کیوں عمرے برباد کرتے؟ ارے چلو وہاں نبی گئے ہو, پھر بھی اللہ نے نماز فرض کی ہے. سارے تحفے اللہ نے, ساری عبادت زمین پر آئی. نماز اتنا محترم شان عبادت اللہ نے عرش پہ بلایا, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تحفہ دیا. ہر چیز کمزور چل سکتی ہے, نماز کمزور نہیں چلنی چاہیے. ہمارے سجدے میں آج وہ طاقت نہیں دی, اس لیے چاروں طرف ہم مار کھا رہے ہیں. لڑکیاں ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہے, مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے, ہمارے مکانوں میں بلڈوزر چل رہا ہے, خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے, تبلیغی مشن پر پابندیاں لگ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سجدوں میں وہ طاقت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ایک سجدہ کیا تھا بدر میں, اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر اتارا تھا. کتنا سامان تھا, آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں اتنے بھی نہیں تھے بدر میں. 313 اوپر نیچے سب کو ملا لو, چلو یہ 300 یا اس سے کم اس سے زیادہ ہوں گے. اتنی تعداد تھی کل دنیا میں مسلمانوں کی. 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں 70 اونٹ, اتنا سرمایہ تھا میرے مسلمانوں کے پاس. جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے. یہ قافلہ جب گزر رہا تھا نا مدینے, وہ چوک پر وہاں کچھ منافق بیٹھے تھے, انہوں نے مذاق اڑایا تھا, کہاں لڑنے جا رہے ہو, کچل جاؤں گے, مسل جاؤں گے, ذبح ہو جاؤں گی, جو کین کانٹوں سے لیس ہو کے آئے, تمہارے پاس ہے کیا؟ مسلمان سپاہی نے میرے نبی آگے کالی کمری اڑا کے آگے چل رہے تھے, اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا, نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. اللہ نے 1000 کا لشکر آسمان سے فرشتوں کا اتارا تھا. میں پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھو, آج مدد کیوں نہیں آتی؟ آج مدد کیوں نہیں آتی؟ پیٹوں میں حرام جا رہا, آنکھیں حرام دیکھتی ہے, کان حرام سنتا ہے, زبان حرام چکھتی ہے, زبان حرام کھاتی ہے, پاؤں غلط سم چل رہے ہیں, ہمارا پورا وجود گناہوں میں بکھرا ہوا ہے. ہمارے سجدوں میں وہ نورانیت نہیں رہی, ہمارے سجدوں میں وہ زور نہیں رہا. مسجد میں آتے سب سے پہلے یہ ذہن بنا کے آتے, میں نے جلدی باہر نکلنا ہے, جمعہ بھی پڑھیں گے بوجھ اتارنے کے لیے. 31 کا ٹائم, 29 کو اندر آتے, 38 کو باہر ہوتے. کیسی نماز ہے میری تمہاری؟ معراجی تحفہ, آج اس تحفے کو ہم نے داغدار کر دیا. جس تحفے کے لیے ہمارے نبی کو اللہ نے کہاں بلایا, آج اس تحفے کی میں نے تم نے کیا قدر کی؟ گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ, ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن, کروڑوں روپے کے بنگلے جلیں گے, ان گھروں میں آگ کے انگارے نہ بھرو. بیٹا نماز نہیں پڑھتا, باپ کی پکڑ ہوگی. 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال کے نہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کی تنبیہ کرو. باپ نماز نہیں پڑھتا, بیٹا کہاں سے نماز پڑھے؟ تم کہیں بھی تعویذ لینے چلے جاؤ, تمہارا سب سے بہترین تعویذ نہ اللہ کے دربار کا سجدہ ہے. سجدے میں جو ملتا ہے نا وہ تعویذوں میں نہیں ملتا. آپ وظائف پڑھو, اس کا انکار نہیں ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ بیٹھو, اس کا انکار نہیں ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤں گے دلوں میں زنگ اترے گا, دلوں میں نورانیت آئیں گی, آنکھیں صاف ہوں گی, ذہن پاکیزہ ہوگا, سوچ پازیٹیو ہوں گی. آج سوچ نیگیٹو ہے. ماں باپ کی عزت دلوں میں آئیں گی. بیانات کب سے سنتے ہیں, ہر بڑی رات کو کوئی نہ کوئی مولوی آ کے تمہیں بیان سناتا ہے. لیکن آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, میرے ٹوٹے جملے, میرے لہجے میں نہ ایسی چاشنی ہے, نہ مٹھاس ہے, نہ میرے لہجے, نہ میرے جملے سلامت ہے. ٹوٹے جملوں کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بڑی رات ہے, بڑی شان والا نبی, اللہ نے اتنی شان, اس رات میں رفعت بلندی عطا فرمائی تھی, کہاں تک بلایا تھا, جہاں تک پہنچنا تو دور کی بات, کسی کا وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی آقا کے سفر معراج کے صدقے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, کہو انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے, انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. اور ایک ریکویسٹ کروں گا, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, آپ تراویح سنو, تراویح پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. رمضان میں روزے ترک نہ کرو. حضرت علی فرماتے جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا
پورا سال روزہ رکھے پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ نے چھوڑ دیا, الگ بات ہے. دین اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا ہم سمجھتے, اتنا مشکل نہیں ہے. سفر میں ہو چھوڑ سکتے ہو, بیمار ہو چھوڑ سکتے ہو, بعد میں قضا. اٹے کٹے جوان سر عام سگریٹ پیتے ہیں, اٹے کٹے جوان سر عام پانی اور شربت پیتے ہیں. مولانا گرمی بہت ہے, روزہ برداشت نہیں ہوتا. آج گرمی برداشت کر لے, انشاءاللہ اللہ جہنم کی گرمی سے تجھے بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اور آپ ماہ سیام میں داخل ہو جائیں گے. وہاں کے انوارات اور نورانیت اللہ مجھے آپ کو سمیٹنے کی, لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی خوبصورت رات ہے, اس رات کے صدقے میں اللہ میری آپ کی مرحومین کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چٹھیاں لائے تھے, کیا چٹھیاں ہے اس کی؟ السلام علیکم امی جان, نعت سننے کی, نعت والی چٹھی آپ کے پاس رکھو. ہمیں تو آج وہ چٹھی چاہیے کہ کسی نے لکھا ہو مسجد کے لیے 2 لاکھ روپے. امیر صاحب امی جان کے اوپر, امی زیادہ پیاری لگتے ہیں لوگ ماشاءاللہ. سب ایک ہی بندے کی چٹھی ہے, ایسا لگ رہا ہے نا. پہلے بولتے آپ, پھر ہاتھ دکھ گئے. مبین بھائی کیا سنانی پڑیں گی نا. یہ مائک کہاں اچھا مائک دے دیا, کیسے دوست ہے ہمارے آپ. میں گزشتہ ٹائم بھی آپ نے ایسا ہی بولا تھا. ان کا آپریشن ہوا ہے, اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے. ہمارے دوست ہے, بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن آج محبت اتنی میٹھی نہیں لگی. مائک تھکا دیا. آج بہت پروگرام ہے روزانہ, آواز تھوڑی متاثر ہو جاتی ہے امیر صاحب. اس لیے دوست ہے کہہ سکتے ہیں, نیکسٹ ٹائم ہم بھی سوچ کے آئیں گے, لیکن پتہ نہیں اب مائک کیسا ہوتا ہے. تھکا دیا لیکن آپ لوگوں نے. اگلی مرتبہ انشاءاللہ نعت سنائیں گے, دعا کر لیتے ہیں. سنانی پڑے گی, چلو ساتھ دیں گے آپ, ٹھیک ہے. بولو انشاءاللہ, بولو زور سے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہ روضہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ موسم سہانا, وہ دلکش فضائیں, اسی در پہ جانے کو جی چاہتا ہے. اسی در پہ جانے کو جی چاہتا ہے. جسے لوگ کہتے ہیں اماں کا حجرہ, وہ حجرہ حقیقت ہے جنت کا ٹکڑا. بولو سبحان اللہ. جسے لوگ کہتے ہیں اماں کا حجرہ, وہ حجرہ حقیقت ہے جنت کا ٹکڑا. جہاں پر ہے آقا شہنشاہ بطحہ, جہاں پر ہے آقا شہنشاہ بطحہ, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے.
کن کن نے میرے نبی سے وفا کی؟ شاعر کہتا ہے یہ ہجرت کی شب اور صدیق اکبر وہ مکڑی کا جالا وہ انڈا کبوتر، یہ ہجرت کی شب اور صدیق اکبر وہ مکڑی کا جالا وہ انڈا کبوتر، کہاں سب نے آقا حفاظت میں تیرے، کہاں سب نے آقا حفاظت میں تیرے، یہ سر بھی کٹانے کو جی چاہتا ہے، یہ سر بھی کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ روضہ وہ گنبد وہ طیبہ کی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ کن کن کو زمزم پینا ہے وہاں جا کے، یہاں نہیں، کہاں جا کے؟ مکہ جا کے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی نابالغ بوتلوں میں دیتے، وہاں کولر میں نکال کے گلاس بھر کے ہم پیئیں گے انشاءاللہ۔ وہاں جا کے پینا ہے نا، وہاں جا کے۔ آپ یہ شعر آپ زور سے سبحان اللہ ایک دفعہ ایڈوانس میں کہہ دو، زور سے سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں جا کے زمزم پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت اچھا شعر، وہ ننھے سے بچے کا ایڑی رگڑنا خدا کے کرم سے وہ زمزم نکلنا، وہ ننھے سے بچے کا ایڑی رگڑنا خدا کے فضل سے وہ زمزم نکلنا، ہمیں بھی عطا کر وہ زمزم کا پانی، کہو آمین، ہمیں بھی عطا کر وہ زمزم کا پانی، وہیں جا کے پینے کو جی چاہتا ہے، وہیں جا کے پینے کو جی چاہتا ہے۔ اور ایک جملہ ملاؤں گا، یہ حسرت ہے مولا کہ دیکھوں میں کعبہ، یہ حسرت ہے مولا کہ دیکھوں میں کعبہ، وہیں جا کے مرنے کو جی چاہتا ہے، وہیں جا کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور ایک شعر آخری شعر سنا دیتا ہوں، وہ شہر مدینہ مدینے کی باتیں دیار نبی کی اذان نمازیں، وہ شہر مدینہ مدینے کی باتیں دیار نبی کی اذان نمازیں، سجا کر لبوں پر نعتوں کا نغمہ، سجا کر لبوں پر نعتوں کا نغمہ، اسامہ سنانے کو جی چاہتا ہے، اسامہ سنانے کو جی چاہتا ہے، وہ موسم سہانا وہ دلکش فضائیں، وہیں جا کے مرنے کو جی چاہتا ہے، وہیں جا کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کا جی نہیں چاہتا؟ کیوں حاجی صاحب رو رہے ماشاءاللہ، ان کی آنکھوں کے آنسو، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آنسو کے صدقے میں اللہ میری آپ کی بخشش فرمائے، وہیں جا کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔
اللهم لك الحمد حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہے سیاہ کار ہے مجرم ہے یا اللہ رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما یا اللہ ہمارا جینا مرنا تیرے قبضے قدرت میں ہے پوری کائنات کا نظام تیرے قبضے قدرت میں ہے تو جب تک چاہے گا دنیا چلے گی یا اللہ تو نہ چاہے گا دنیا ختم ہو جائے گی یا اللہ یہاں دنیا میں کتنے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے ہم جانتے ہیں ایک وقت ہمارا آئے گا یا اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے یا اللہ ہمارا وہ وقت آخر آئے یا اللہ آج اپنی مرضی سے روزانہ چادر ڈالتے ہیں ایک وقت آئے گا وہ ہمیں کفن بلائیں گے یا اللہ وہ دن آئے تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ آج اے اللہ روزانہ ہم اپنے اختیار سے غسل کرتے ہیں ایک وقت آئے گا ہم تختوں پہ لیٹے ہوں گے یا اللہ لوگ ہمیں غسل کرائیں گے یا اللہ وہ دن آئے روزانہ غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آج اپنے اختیار سے نمازیں پڑھتے ہیں ایک وقت آئے گا ہماری نماز پڑھائی جائیں گی یا اللہ وہ دن آئے یا اللہ سجدوں کا شوق نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما نمازوں کی پابندی نصیب فرما اس میں معراجی تحفے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم جانتے ہیں ایک وقت آئے گا تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہوں گی یا اللہ وہ دن آئے یا اللہ اس سے پہلے تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ موت ایسی دے بدن پہ احرام ہو سامنے بیت اللہ ہو پیشانی سجدے میں ہو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے تیری عالی شان ذات کا استحضار کر رہے ہو یا اللہ تو بھی راضی ہو نبی بھی راضی ہو تو فرشتوں کو بلا رہا ہو دیکھو میرے بندے کو بدن پہ حرام ہے سامنے میرا گھر ہے میرا بندہ سجدے میں بخشش کی بھیک مانگتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا یا اللہ حالت حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے کے عالم میں بلا لینا میرے مولا یا اللہ موت ایسی دے مدینہ منورہ ہو روضہ رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو یا اللہ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرما یا اللہ ایڑیا رگڑتے رگڑتے دنیا بکتے بکتے ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما کسی بندہ بندی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو زمین کے جس ٹکڑے میں دفن ہونا ہے وہ ٹکڑا بھی ہم سے راضی ہو یا اللہ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرما یا اللہ اس مجمع میں کتنے تھکے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ کتنے پریشان زدہ لوگ ہیں کون کس الجھن میں بیٹھا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے کون کس پریشانی میں بیٹھا ہے تو الفاظ کا محتاج نہیں ہے تو زبانوں کا محتاج نہیں ہے تو لینگویج کا محتاج نہیں ہے یا اللہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے یا اللہ زلیخا نے یوسف کو پھنسایا تھا تالے تو نہیں تو تڑوائے تھے یا اللہ زلیخا نے کہا تھا یا اللہ زلیخا نے کہا تھا ہے تلک آ جا یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا اللہ کالے بت پہ چادر ڈال کے زلیخا نے کہا تھا اب کوئی نہیں دیکھتا یوسف نے کہا تھا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے میرا خدا 7ویں کوٹھری کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے دوڑ یوسف نے لگائی تھی تالے تو نے کھلوائے تھے یا اللہ آج بھی یا اللہ چاروں طرف تالے لگے ہوئے ہیں یا اللہ شیطان نے چاروں طرف راستے بند کر دیے ہیں وہ تیری طرف نہیں آنے دیتا اس نے قرآن پہ تالے لگا دیے اس نے تیرے ذکر پہ تالے لگا دیے اس نے ماں باپ کی خدمت پہ تالے لگا دیے یا اللہ اس نے وراثت میں سے بہنوں کو حصہ دینا تھا وہاں تالے لگا دیے یا اللہ اس نے حلال یا اللہ حلال غذا پہ تالے لگا دیے یا اللہ اس نے حرام کھلایا حرام دکھوایا یا اللہ حرام چکھایا یا اللہ حرام سنوایا پیٹوں میں لقمے حرام کے پاؤں غلط سم جا رہے ہیں
تیری طرف آنے کے لیے ہزاروں تالے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ سارے تالے توڑوا کر یا اللہ تیرا عاشق بنا دے، تیرے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، یا اللہ سارے تالے توڑوا کر تیرے قرآن کا عاشق بنا دے، تیرے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، یا اللہ سچا پکا عشق رسول نصیب فرما، سچی پکی عظمت نصیب فرما، سچی پکی عقیدت نصیب فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، موت دے یا اللہ زبان پہ کلمہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، قرآن شریف پڑھ رہے ہو، پوری دنیا ہم سے راضی ہو، جنازے اٹھانے والے راضی ہو، رشتہ داروں میں سے کسی کا حق ہم نے نہ کھایا ہو، یا اللہ ہم سب کو ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ جس تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، کتنے لوگ بچیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں یا اللہ انہیں اچھے رشتے میسر فرما، کتنے باپ ہیں اپنے جوان بیٹوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں، اچھے رشتے ہاتھ نہیں آتے، یا اللہ ان کے ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما، یا اللہ ان کے جوان بیٹوں کو اچھے رشتے میسر فرما، یا اللہ کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ تیرا گھر مقروض ہے، مسجد کا چندہ اعلان ہوا ہے، یا اللہ اسباب میسر فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، تیری راہ میں، تیری مسجد کے پیچھے، تیری مسجد کی تعمیر میں یا اللہ دینے کا جذبہ شوق توفیق نصیب فرما، دنیا کے لیے بہت کچھ لٹایا یا اللہ، فانی دنیا کے لیے بہت کچھ کمایا، فانی دنیا کے لیے بہت کچھ چھوڑ بھی دیا، یا اللہ تیرے گھر کے لیے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا بندے مر جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب چلتا رہتا ہے، یا اللہ ایک صدقہ جاریہ، تیرے مصطفیٰ کا فرمان ہے ہمیں کثرت سے تیری راہ میں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں کثرت سے لٹانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ جس لائن سے پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، جتنی مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہے یا اللہ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما، جن ماؤں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نعمت اولاد سے مالا مال فرما، جن کے پاس اولاد ہے معذور ہے عافیت کا خیر کا شفا کا معاملہ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے معذورین بچے ہیں ماں باپ کو خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ عافیت کا خیر کا راستہ فرما، یا اللہ عافیت کا خیر کا شفا کا معاملہ فرما، یا اللہ وہی ماں باپ جانتے ہیں یا اللہ جو معذور بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یا اللہ وہی ماں باپ جانتے ہیں یا اللہ جو معذور بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یا اللہ ماں باپ کے لیے ان معذور بچوں کا آخرت میں ذخیرہ بنا، آخرت میں ذخیرہ بنا، اور دنیا میں اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جن کے پاس صرف بچیاں ہیں یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس نرینہ اولاد ہے باقی ہے نافرمان ہے یا اللہ ان کو صحیح ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس بزم کو سجانے میں جن نوجوانوں نے جس لائن کا حصہ لگایا یا اللہ دانے دیرہ میں قدم سخن ہے، بالخصوص ہمارے مبین بھائی اور اس مسجد کے متولی حضرات ٹرسٹ حضرات دیگر بہت سارے جوان محبین، یا اللہ تمام کی خدمات کو قبول فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تم دے تیری شان کے مطابق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔